کا بابا کربلا کے میدان میں ایک خاتون کو میں نے روتے دیکھا ہے، اور صرف رو نہیں رہی تھی بلکہ دوپٹے سے میدان کربلا کی صفائی کر رہی تھی۔ اتنا میرے امام نے سنا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی اکبر نے کہا تھا بابا میں نے کوئی ایسی بات نہ کہی، آپ روئے کیوں ہو؟ کہا بیٹے اکبر تجھے نہیں پتا کہ تو نے جسے کربلا میں دیکھا ہے وہ کوئی عام خاتون نہیں بلکہ میری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے چل کے کربلا آ چکی ہے۔ کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہو ہمیں اس یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ کوفے کی زمین ہے، فضا بھی غمگین ہے، فجر کا وقت ہے، مولائے کائنات ہیں۔ گھر سے چلے نماز کے لیے، بیٹوں کو اٹھایا۔ میں نے سفر شروع کر دیا ہے، شاید آپ کی سمجھ میں آیا ہو کہ نہ آیا ہو، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ میں نے سفر شروع کر دیا ہے۔ حیدر کرار فجر کے وقت اٹھے، گھر سے نکلے۔ سنیوں، ہم وہ خوبصورت عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس عقیدے میں ہمارے دل میں ابو بکر بھی بستا ہے، بے شک بے شک، ہمارے سینے میں عمر بھی رہتا ہے، ہمارے سینے میں نبی کا غنی بھی رہتا ہے، ہمارے جگر کے اندر نبی کا علی بھی رہتا ہے۔ شکر ہے ہمارا دامن صحابہ کی گستاخی سے بھی پاک ہے اور اہل بیت کی غداری سے بھی پاک ہے۔ بے شک بے شک، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ عقیدہ سب کا ہے نا؟ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ نظریہ ہمیں بریلی کے امام نے عطا فرمایا، سبحان اللہ، جس ذات کو پوری دنیا عشق و محبت کا امام کہتی ہے۔ بے شک، سرکار اعلی حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، خدا سلامت رکھے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ میں نے تذکرہ حیدر کرار سے شروع کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ رافضیوں کی محفل ہے، کان کھول کے سن لیں، یہ حضور کے عاشقوں کی محفل ہے، حضور کے عاشقوں کی محفل ہے۔ یہ تو ہمارا نصیب ہے نا، ہمارا نصیب ہے۔ ہم علی علی کرتے ہیں تو لوگ رافضی کہنے لگ جاتے ہیں، اور ہم صدیق اکبر کی باتیں کرتے ہیں نا تو لوگ کھسیانے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہم عمر کی باتیں کریں نا تو شیطان کے ہوش ٹھکانے لگ جایا کرتے ہیں۔ ہے جی، ہم اس نظریے کے مالک ہیں۔ میں نے ذکر شروع کیا کہ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ بھئیہ بغل سے ہاتھ نکالو، ابھی عمر بغل میں ہاتھ رکھنے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی جوان ہو، اللہ سلامت رکھے، اور ابھی ایسے بیٹھنے لگو گے تو پھر بڑھاپے میں کندھے کدھر جانے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی دیر میں آپ دیکھو گے بلگرام شریف کا شہزادہ آئے گا، اس کا چہرہ دیکھو گے دیکھتے رہ جاؤ گے، دیکھتے رہ جاؤ گے۔ بلگرام شریف کا شیر آنے والا ہے، اور آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے اور یہ سوچیں گے ہم نے حسین کو نہیں، حسین کے لہو کو دیکھ لیا ہے۔ ہم نے زین العابدین کو تو نہیں دیکھا، ان کے چمن کے مہکنے والے پھول کو دیکھ لیا ہے۔ ہاں آپ دیکھیں گے آقائی مولائی سیدی سندی سرکار سید سعید میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی کی آمد ہوگی۔ بس توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ میں کربلا تک جا سکوں۔ محرم کی 10 تاریخ شہادت کی تاریخ ہے۔ کس چیز کی تاریخ؟ شہادت کی تاریخ۔ اس میں اہل بیت اطہار کا ایک فرد دین کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ اگر میں فردن شہادت بیان کروں تو بڑا وقت چاہیے، بس میں اشارتاً کنایتاً آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں اگر کڑوی لگ جائیں تو معاف کر جائیے گا۔ محرم کی 10 تاریخ کو آپ دیکھیں، جب 9 تاریخ آئی 10ویں شب، عمر بن سعد نے خبر بھیجی کہ حسین سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے امام نے کہا عمر بن سعد سے جا کے کہو جنگیں بھی کہیں شام میں ہوتی ہیں، جنگیں بھی کبھی رات میں ہوتی ہیں، جنگ دن کے اجالے میں ہوگی۔ اس سے کہو کہ جنگ شام میں نہیں، اگر اسے جنگ کرنی ہے تو کل کریں، ہمیں آج رات کی مہلت دی جائے، آج رات کی مہلت دی جائے۔ عمر بن سعد نے سوچا شاید حسین اس لیے اجازت مانگ رہے ہیں کہ تیاری جنگ کی نہیں ہوگی، تلوار تیز ہوگی، تیروں کی دھاریں تیز ہوں گی، نیزے سنبھالے جائیں گے، نوجوانوں کو پریکٹس کرائی جائے گی تلوار چلانے کی۔ لیکن جانتے ہو اس نے یہ سوچ کے اجازت دی کہ ٹھیک ہے کل جنگ کریں گے۔ میرے حسین نے کہا میرے دیوانوں میرے پاس آؤ،
اور بلا کے سب سے کہا تھا سنو یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے مطلب نہیں ہے۔ کوئی بچے چھوڑ کے آیا ہے، کوئی بیٹیاں چھوڑ کے آیا ہے، کسی نے ماں باپ چھوڑے ہیں، کہا سنو ہم کریم ابن کریم ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم جا سکتے ہو، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں ان سے کوئی مطلب نہیں اور ان کو تم سے نہیں، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ سب نے انکار کر دیا، حسین تجھے چھوڑ کے ہم نہیں جا سکتے۔ میرے امام نے کہا عباس کا جی آقا کا چراغ گل کر دو، کیوں کہ شاید جو اجالے میں نہیں جانا چاہتا ہو وہ اندھیرے میں چلا جائے گا۔ غازی عباس نے چراغ گل کیا، اور لوگوں تمہیں محبتوں کا واسطہ ہے، محبتیں اس طرح نبھائی جاتی ہیں، رشتے اس طرح نبھائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے عہد و پیمان اور وفا کے وعدے نبھائے جاتے ہیں۔ میرے حسین نے نا حالت جب چراغ بجھ گیا تھوڑی دیر کے بعد کہا عباس کا جی آقا، کہا ذرا چراغ روشن کرو۔ چراغ روشن ہوا نا، فرق اتنا تھا کہ جب چراغ بند کیا گیا تھا آنکھیں سوکھی تھیں، اور جب چراغ جلایا گیا تو آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ آنکھیں بھیگی ہوئی دیکھی، کہا گیا نہیں کوئی؟ جب اتنی بات کہی نا تو میرے حسین کا سب سے بوڑھا صحابی، سب سے بوڑھا سپاہی، جس کو دنیا حبیب ابن مظاہر کہتی ہے، آپ کی عمر شریف اس وقت 72 یا 76 سال تھی، آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، آپ اپنی جگہ سے اٹھے، تلوار نکالی، آقا حسین کے قدموں میں رکھی، اور رکھ کے کہتے حسین اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری سفید داڑھی دیکھ کر کے لوگ آپ کی جماعت کو کمزور سمجھیں گے تو حسین واپس نہ بھیج، رہی میری تلوار یہ، اس سے میرا سر قلم کر دیں۔ میرے امام نے کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا حسین سب کا یہی فیصلہ ہے، جئیں گے تو تیرے ساتھ جئیں گے، مریں گے تو تیرے ساتھ رہیں گے۔ میرے امام نے کہا کہ یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، تم جا سکتے ہو۔ کہا حسین اگر نانا نے قیامت میں پوچھ لیا میرا بیٹا پیاسا تھا اور تم اسے چھوڑ کے چلے آئے تھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے امام نے کہا پریشان نہ ہو، وعدہ کرتا ہوں قیامت میں نانا سے کہہ کہہ کے ایک کو جنت دلواؤں گا، کہہ کہہ کے ایک ایک کو نانا سے جنت دلواؤں گا۔ کہا حسین ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ پھر میرے امام نے کہا پھر جاؤ عبادت کرو، ہو سکتا ہے اب یہ زندگی کی آخری رات ہو، اب اس سے بڑی رات شاید ہمیں عبادت کے لیے نہ مل سکے۔ یہ بات میرے امام نے کہی، پھر ہر خیمے میں سجدہ بھی ہو رہے تھے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، کسی کو جان کی پرواہ نہ کی، کسی کو خاندان کی پرواہ نہ کی، کسی کو اہل و عیال کی پرواہ نہ کی، ساری قوم جتنے بھی سپاہی ہیں پورا قافلہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، کسی کا سجدے میں سر ہے، کسی کے لبوں پہ تلاوت قرآن ہے۔ اللہ اکبر، فجر کا وقت قریب آیا ہے، میرے امام نے حضرت علی اکبر کو بلایا تھا، کہا اکبر کہا جی بابا کہ جب مولائے کائنات تھے تو امام حسن اذان پڑھتے تھے، نماز علی پڑھایا کرتے تھے، جب بابا کا وصال ہو گیا پھر اذان میں نے پڑھی ہے، نماز بھائی حسن نے پڑھائی ہے، آج حسن نہیں ہے، نماز میں پڑھاؤں گا، اذان اکبر آپ کو پڑھنی ہے، اکبر جاؤ اذان پڑھو، اور آتے آتے میدان کربلا کا منظر بھی دیکھتے آنا، پورے میدان کا جائزہ بھی لے لینا۔ حضرت علی اکبر گئے ہیں، آپ نے جا کر کے اذان پڑھی ہے، اذان پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، آپ جب میدان کربلا کو دیکھنے کے لیے نکلے ہیں اور آپ کو ہچکیوں کی آواز آئی ہے، آپ نے ادھر رخ کیا ہے جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے جا کر کے کیا دیکھا؟ کوئی خاتون ہے جنہوں نے اپنی چادر کا آدھا حصہ پکڑ رکھا ہے، کربلا کی زمین کو صاف کرتی جا رہی ہے، واپس پلٹ کے آئے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا اکبر کیا تم دیکھ آئے کربلا کا میدان؟ کہا جی بابا دیکھ لیا ہے۔ کہا کیا کیا دیکھا ہے؟ کہا سب کچھ دیکھا ہے لیکن آج عجیب چیز دیکھی ہے۔ کہا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا بابا کربلا کے میدان میں ایک خاتون کو میں نے روتے دیکھا ہے، اور صرف رو نہیں رہی تھی بلکہ دوپٹے سے میدان کربلا کی صفائی کر رہی تھی۔ اتنا میرے امام نے سنا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی اکبر نے کہا تھا بابا میں نے کوئی ایسی بات نہ کہی، آپ روئے کیوں ہو؟ کہا بیٹے اکبر تجھے نہیں پتا ہے تو نے جسے کربلا میں دیکھا ہے وہ کوئی عام خاتون نہیں بلکہ میری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے چل کے کربلا آ چکی ہے۔